پاکستان اور مسلم دنیا کے کئی حصوں میں آج بھی جو غالب سوچ ہے وہ روایت پرستوں کی ہے، اور جنہیں آپ آرتھوڈاکس کہتے ہیں، جو امام حنبل، ابوالحسن اشعری، امام غزالی، کسی حد تک فخر الدین الرازی اور ابن تیمیہ کے طور پہ ہیں۔ اور پاکستان میں جو بھی آتا ہے، زیادہ تر ماں سوائے چند استثنیات کے، یہی دقیانوسی سوچ لے کر آتا ہے، یہی روایت پرست سوچ لے کر آتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کے خیال میں ساحل ادیم صاحب کوئی سائنٹیفک سوچ لے کر آئے ہیں، لیکن وہ نئی نسل کو دقیانوسیت کی طرف ایک بڑے چالاک اور مکار انداز میں جو ہے وہ دھکیل رہے ہیں۔ ان کو جو بیسٹ ڈسکرائب کیا جا سکتا ہے کہ ٹریڈیشنل ملا ان برانڈڈ ڈریس۔ تو ان کی آپ اگر باتوں اور خیالات کا تجزیہ کریں، نیچرلی لوگوں کو اس وجہ سے پتہ نہیں ہوتا کہ وہ جو باتیں کر رہے ہیں وہ ساری باتیں جو ہے وہ سارے ٹریڈیشنل مولویوں نے کی ہیں۔ مثال کے طور پہ ان کا فیٹلزم پہ بڑا یقین نظر آتا ہے۔ ان کی ایک ویڈیو میں دیکھ رہا تھا جس میں انہوں نے کہا یہ سب کچھ پہلے سے لکھا ہوا ہے، اللہ دیتا ہے، اللہ نے لکھا ہوا ہے، جس کو جو ملنا ہے وہ اللہ نے لکھا ہوا ہے۔ یہ بنیادی طور پہ اپروچ جو ہے وہ لٹرلسٹ کی تھی اور ریشنلسٹ کی تھی۔ لٹرلسٹ جو ہے وہ ہر چیز کو قرآن کے لغوی معنوں میں لیتے تھے اور وہ اس سے ہٹتے نہیں تھے۔ مثلا ان کی، اور جو ریشنلسٹ تھے جو واصل بن عطا سے شروع ہوئے، کسی حد تک امام اعظم ابو حنیفہ، اور بعد میں جتنے مسلم فلاسفرز تھے، وہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی اس ریشنلسٹ اسکول آف تھاٹ سے متاثر رہے۔ ابن سینا ہو، ابن باجہ ہو، ابن طفیل ہو، ابن رشد ہو، ابن حازم ہو، الکندی ہو، فارابی ہو، وغیرہ وغیرہ، یہ جتنے تھے یہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی اس ٹریڈیشن سے انفلوئنس رہے۔ تو وہ یہ کہتے تھے کہ اسلام میں فیٹلسٹک اپروچ نہیں ہے۔ مثلا اللہ جو ہے، آپ اپنے کام کے خود ذمہ دار نہیں ہیں۔ آپ یہ نہیں کہیں گے کہ یہ کام پہلے سے اللہ نے کیا ہے یا اللہ نے لکھا ہوا ہے۔ یہ جو ہمارے ہاں جملہ کہا جاتا ہے کہ جی یہ اللہ نے آپ کی قسمت میں لکھا ہوا ہے، دیٹ از فیٹلسٹک اپروچ۔ اور یہ فیٹلسٹک اپروچ جو ہے یہ حنبل، ابوالحسن اشعری، غزالی، ابن تیمیہ، کسی حد تک فخر الدین الرازی، اور اس کے بعد یہ سارے جتنے مولوی ہیں، چاہے وہ مفتی شفیع ہوں، قاسم نانوتوی ہوں، احمد رضا خان صاحب بریلوی ہوں، مودودی ہوں، اسرار ہوں، اور یہ جدید دور کے مولوی قیصر احمد راجہ ضیاء الحق، اور یہ ساحل ادیم، ان کی بھی یہی اپروچ ہے۔ تو یہ فیٹلسٹک اپروچ پر وہ یہ کہتے تھے کہ بھائی اگر آپ اپنے ایکشنز میں، جو مسلم ریشنلسٹ تھے وہ کہتے تھے کہ اگر ہر چیز پہلے سے لکھ دی گئی ہے تو آپ اگر کوئی غلطی کر رہے ہیں، آپ کوئی گناہ کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ سے کیسے سوال کرے گا؟ تو اللہ نے آپ کو خود مختار بنایا، اللہ نے آپ کو عقل دی، اچھے اور برے کی تمیز دی، آپ اپنا فیصلہ خود کریں گے، اور اسی کی بنیاد پر جو ہے وہ پھر آپ سے سوال و جواب ہوگا۔ لیکن فیٹلسٹ یہ بات کرتے تھے جو تقدیر پسند تھے، نہیں جی ہر چیز پہلے سے لکھی ہوئی ہے، اور جو ہے وہ آپ، اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے، اور ہر کام جو ہو رہا ہے وہ اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے۔ تو ریشنلسٹ یہ کہتے تھے کہ پھر کوئی بندہ خدا نخواستہ اگر کسی کو قتل کر رہا ہے، کسی کو چوری کر رہا ہے، ڈکیتی کر رہا ہے، وہ بھی اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے، تو پھر اس سے جواب دہی کیا ہوگی؟ تو ایک یہ جو مولویوں کا سارا خاصہ ہے، الیاس قادری سے لے کر طارق جمیل سے لے کے پیچھے اگر آپ چلے جائیں، اشرف علی تھانوی اور احمد رضا خان صاحب بریلوی، یہ سارے مولوی فیٹلسٹ ہیں، اور ساحل ادیم بھی اسی کو پروجیکٹ کرتے ہیں۔ تو ایک ان کا وہ ہو گیا۔ پردے پہ میں ایک الگ ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ پردے پہ بھی ان کی وہی اپروچ ہے جو مولانا مودودی کی۔ اب اگر کوئی مولانا مودودی کتاب پردہ پڑھ لے اور ساحل ادیم کے دقیانوسی خیالات دیکھ لے تو وہ اس کو 2 منٹ میں پتہ چل جائے گا۔ اسی طرح مولانا عبد الوہاب نجدی یا دوسرے جو مولوی ہیں جن کی سوچ انتہائی دقیانوسی تھی، ان کے خیالات بھی بالکل اسی طرح ہیں۔ اسی طرح انہوں نے میوزک پر کہا کہ میوزک حرام ہے۔ اگین آپ سارے مولویوں کو اٹھا کے دیکھ لیں کہ انہوں نے، چاہے وہ مودودی ہوں، چاہے وہ احمد رضا خان صاحب بریلوی ہوں، اشرف علی تھانوی ہوں، عبد الوہاب نجدی ہوں، ان سب نے میوزک کو جو ہے حرام قرار دیا۔ اور اگر پیچھے چلے جائیں تو آپ روایت پرستوں میں بھی یہ ٹریڈیشن ملتی ہے۔ گو کہ غزالی کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ کیونکہ غزالی ایک مکسچر تھا، ریشنلزم، میٹافزیکل ایلیمنٹس، اور ان میں کوئی صوفیزم کا بھی تھوڑے بہت جراثیم تھے، تو غزالی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے جسٹیفائی کیا، لیکن امام بخاری وغیرہ اور دوسرے لوگ میوزک کو حرام قرار دیتے تھے۔ اور ابن حازم جو 10th سینچری کا الاندلوسیہ کا مسلمان فلسفی تھا، اور منطق داں تھا، جورسٹ تھا، وہ اس کو کہتا تھا کہ نہیں جی میوزک انسان کی جو ہے وہ نیچرل، اس کا ایک انکلینیشن ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ مولوی جو میوزک کے حوالے سے حدیث ہیں ان کو وہ ضعیف مانتے ہیں،
اور حالانکہ ہسٹری کی کتابوں میں جو آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے گئے ہیں تو طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب شکر علینا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ خواتین نے وہاں ڈف کیا. اب ساحل ندیم صاحب کہتے ہیں نہیں یہ جو ڈف والی چیز جو ہے وہ ایجاد کر لی گئی ہے. تو بھائی یہاں تو مولوی اس حدیث کو بھی نہیں مانتا کہ علم حاصل کرو چاہے آپ کو چین جانا پڑے. بہت ساری حدیث ہیں، ہر چیز کے لیے جو ہے وہ مولوی اپنے حوالے سے حدیث اور وہ انٹرپریٹیشن لے آتے ہیں. پھر ساحل ندیم صاحب نے یہی میوزک کے حوالے سے کہا کہ نہیں جی اس سے جو ہے وہ گناہ کے بڑے بڑے اڈے کھل گئے ہیں. بہت سارے ناقدین کا خیال ہے کہ سب سے بڑا گناہ جو ہے وہ انسانی جان کا ضیاع ہے. تو کیا کسی میوزک میں اتنا ظلم و جبر ہوتا ہے جو امریکہ نے ہیروشیما اور ناگاساکی پہ بم برسا کے کیا، یا ویتنام میں 30 سے 7 لاکھ کے قریب لوگوں کی انسانوں کی ہلاکتیں ہوئیں، 30 سے تقریباً 70 لاکھ کے قریب، یا کوریا میں جو ہے وہ 30 لاکھ کے قریب ہوئی. سب سے زیادہ بڑا گناہ تو انسانی خون بہانا ہے، اور وہ انسانی خون جو بہایا جاتا ہے وہ جنگوں میں بہایا جاتا ہے. یہ عجیب بات ہے کہ ساحل ادیم ہوں یا دوسرے بنیاد پرست ہوں، وہ مغرب کی ایسی چیزیں جو انسانوں کے لیے انسانوں کو کوئی اس طرح نقصان نہیں پہنچاتی، جیسے آپ ویلنٹائن ہو، سالگرہ ہو، نیو ایئر کی سیلیبریشن ہو، میوزک ہو، لیکن جو مغرب کی سب سے خطرناک چیز ہے ان کو یہ حلال سمجھتے ہیں ساحل ندیم صاحب. اور وہ سب سے خطرناک چیز کیا ہے؟ نیوکلیئر بامبس. کہیں ذرا نیوکلیئر بامبس حرام ہے جو ایک سیکنڈ میں جب پھٹتا ہے تو لاکھوں انسانوں کو وہ جو ہے وہ وائپ آؤٹ کر سکتا ہے. اس کو تو یہ کہتے ہیں کہ طاقت حاصل کریں، یہ پولیٹیکل لبرلزم کی وہاں بات کرتے ہیں. اسی طرح وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ آپ کے ڈوپامن لیول بڑھاتا ہے، یہ آپ کو گریڈی بنا دیتا ہے، یہ آپ کو لالچی بنا دیتا ہے، یہ آپ کو خود غرض بنا دیتا ہے. اس شخص نے پتہ نہیں کبھی کسی میوزیشین کو پڑھا یا میوزک کی تاریخ کو پڑھا ہے. یورپ میں راک اگینسٹ ریسزم رہا ہے. انہیں اپنے گانوں کے ذریعے جو ہے وہ نسل پرستی کے خلاف، جس نسل پرستی کا شکار ایک بڑی تعداد میں مسلمان تھے، انہوں نے وہ کیا. اگر ان کو خود غرضی عزیز ہوتی تو خود غرضی میں وہ ان پیسے والوں سے ہاتھ نہیں ملا لیتے جو پیسے والے ان کو پیسے دیتے اور وہ نسل پرستی کے خلاف نہیں بولتے. آج بھی یورپ میں بہت سارے ایسے میوزیشین ہیں. انگلینڈ میں حالیہ ہفتوں میں جو ہے وہ ایک سیاہ فام میوزیشین ہے، راک سٹار ہے، اس نے فلسطینیوں کے حق میں جو ہے وہ میوزک کیا، کانسرٹ کیے. تو اگر یہ میوزک آپ کو خود غرضی کی طرف لے کے جاتا ہے تو اس میوزیشین کے لیے یہ آسان بات نہیں ہے کہ اسرائیلی لابی سے اچھا خاصا پیسہ پکڑے اور اسرائیل کی حمایت میں وہ کانسرٹ کرے یا اسرائیل کو جو ہے وہ پروجیکٹ کرے. اسی طرح امریکہ میں نسل پرستی کے خلاف بہت سارے میوزیشین نے وہاں میوزک لکھا. پورا یہ جو سیاہ فام افراد کا جو میوزک ہے وہ سارا ظلم و ستم کے خلاف ہے. اس میں کون سی آپ کو خود غرضی نظر آتی ہے؟ خود غرضی اگر یہ ہوتی تو وہ سیاہ فام جن کے پاس میوزک کی صلاحیت تھی وہ اس میوزک کو ظلم کو بڑھانے کے لیے استعمال کرتے، اپنے ہی لوگوں کو کنڈیم کرنے کے لیے استعمال کرتے. جس طرح کچھ سیاہ فام انٹلیکچوئل کہتے ہیں کہ یہ سیاہ فام لوگ نالائق ہیں، ان کا فیملی سسٹم کولیپس ہو رہا ہے، یہ کمپیٹ نہیں کر سکتے اس لیے یہ بکواس کرتے ہیں. تو میوزک کے حوالے سے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ مولویوں کا اجماع مان لیں، اگر بخاری کی بات مان لیں کہ بخاری کا حوالہ دیا جاتا ہے امام بخاری کا کہ اس نے کہا میوزک حرام ہے، وہاں سے یہ پھر چیزیں آگے چلتی رہیں. پیچھے بھی لازمی بات ہے روایت پرست مولویوں کی یہی سوچ ہوگی. تو بھائی بخاری نے تو پھر امام اعظم ابو حنیفہ کے خلاف بھی فتویٰ لیا، اس کو بھی صحیح مان لیا. امام اعظم ابو حنیفہ کو یہ جتنے روایتی مولوی ہیں انہوں نے کہا کہ وہ جو ہے کافر ہیں، زندیق ہیں، اسلام سے خارج ہیں. کچھ نے یہ کہا کہ ناقابل علاج بیماری ہیں، ایسی بیماری، تو ان کو بھی مان لیں. تو یہ جو یہ کہہ دیتا ہے کہ جی علماء کا اجماع، یہ علماء ہیں کون؟ یہ علماء وہ ہیں جنہوں نے ایک دوسرے کے خلاف فتوے دیے. یہ علماء وہ ہیں جو ہر دقیانوسی خیال کا دفاع کرتے ہیں. تو جب آپ ان کی میوزک پہ فتوے کو مان رہے ہیں تو آپ ایسا کریں جو انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کے خلاف فتوے دیے ان کو بھی مانیں. احمد رضا خان صاحب کے خلاف بھی کفر کا فتویٰ ہے، مودودی کے خلاف بھی ہے، مولانا عبد الوہاب نجدی کے خلاف بھی ہے، اشرف علی تھانوی کے خلاف بھی ہے، الیاس قادری کے خلاف بھی ہے، خادم رضوی کے خلاف بھی ہے، طاہر القادری کے خلاف بھی ہے، طارق جمیل کے خلاف بھی ہے. سب ان فتووں کو مانیں. یہ سلیکٹو فتوے کیوں ہیں؟ تو بنیادی طور پر یہ جو میوزک کو جس طرح حرام کرنے کی بات ہو، پردے کے حوالے سے بات ہو، فیٹلسٹک اپروچ ہو، تو یہ ساری آپ چیزیں جمع کر لیں تو یہ سارے خیالات آپ کو دقیانوسی مولویوں میں بھی ملیں گے اور ساحل ادیم میں بھی ملیں گے. فرق یہ ہے کہ انہوں نے
تھوڑی داڑھی لمبی رکھی ہوئی ہے، پگڑ باندھی ہوئی ہے، پائنچا اوپر کیا ہوا ہے. ساحل ندیم صاحب جو ہے وہ برانڈڈ کپڑے لیتے ہیں. انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ بھائی جب آپ ان علماء کو مانتے ہیں یا ان علماء کا حوالہ دیتے ہیں کہ انہوں نے میوزک قرار دیا، انہی علماء نے تو تصویروں کو بھی حرام قرار دیا تھا. آپ بیٹھ کے آج تصویریں کھنچوا رہے ہیں. انہی علماء نے ٹی وی کو بھی حرام قرار دیا تھا. انہی علماء نے انٹرنیٹ کو بھی حرام قرار دیا تھا. لیکن آج آپ دھڑلے سے انٹرنیٹ یوز کر رہے ہیں اور اس کو استعمال کر رہے ہیں. تو آپ اگر یہ سارے خیالات اسی طرح جو اکنامک لبرلزم ہے، جس کو ساحل ندیم صاحب کہتے ہیں، اپنی ایک ویڈیو میں انہوں نے کہا کہ اسلام میں جو ہے وہ کیپٹلزم ہے. تو یہ بات تو مفتی تقی عثمانی نے بھی کی ہے، مولانا مودودی نے بھی سرمایہ دارہ نظام کا دفاع کیا ہے. ڈاکٹر اسرار احمد تو اتنی بدترین سرمایہ داری کے حامی تھے کہ وہ امریکہ میں جو ہائر اینڈ فائر کا رول ہے وہ اس کو بھی مانتے تھے، جو ایون سرمایہ دارانہ ممالک میں بھی بہت سارے لوگ اس کو نہیں مانتے، کہتے یہ بہت بڑا ظلم ہے، وہ اس کو بھی مانتے تھے. اور ساحل ندیم بھی سرمایہ داری کو مانتا ہے. تو میں یہ بنیادی طور پر بتا رہا ہوں، یہ سارے روایتی مولویوں کی سوچ، کیونکہ ساحل ندیم کو سننے والوں نے ان مولویوں کو پڑھا نہیں، تو وہ سمجھتے ہیں یہ برانڈڈ کپڑوں میں کوئی نئی مخلوق آ گئی ہے اور یہ کوئی بڑی زبردست چیز لے کر آیا ہے. لیکن ان ریالٹی یہ برانڈڈ کپڑوں میں ایک روایتی ملا ہے.